أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه. کہا ان سرداروں نے جو اپنے آپ کو اس کی قوم میں سے بڑا سمجھتے تھے. کہا ان سرداروں نے جو قوم میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ. یقیناً ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اے شعیب. یقیناً ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اے شعیب. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ. اور ان لوگوں کو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ. من قریتنا من قریتنا. ہماری بستی سے. بستی سے. لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یا تم ضرور داخل ہو جاؤ گے ہمارے دین میں. یا تم ضرور داخل ہو جاؤ گے ہمارے دین میں. قال اولو كنا كارهين. قال أولو كنا كارهين. حضرت شعیب نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں. اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں. استکبار استفعال کا صیغہ ہے. اس میں کسی چیز کو طلب کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی ان کی طلب اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ بڑے بن کر رہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھیں اور خود کو ان سے برتر قرار دیں. وہ رئیس اور وہ بڑے سردار جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں متکبر تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. کفر کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر طاقت کا سہارا لیتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو نے اپنے اس دعوت کو نہ چھوڑا، اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، اور جاؤ تم مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. اور فرعون نے بھی یہی کہا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب اس کو کوئی دلیل نظر نہ آئی تو پھر اس نے اپنی فوج کا اور اپنی پولیس کا اور طاقت کا سہارا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو قید کرنے اور دھمکی دی کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے. تو یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكَ میں ایک تو لام تاکید کا ہے، ایک نون تاکید کا ہے، ڈبل تاکید ہے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں نکال دیں گے. یہ اسے ہماری خالی خولی دھمکی نہ سمجھنا. ہم واقعتاً اس بات پر مصمم ہیں کہ آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. والذین آمنوا معک کا تعلق یا تو آمنو سے ہے یا لنخرجنک یا شعیب سے ہے کہ وہ لوگ جو تیرے ساتھ ایمان لائے، یا اے شعیب ہم تجھے اور تیرے ساتھ ان لوگوں کو نکال دیں گے جو ایماندار ہیں. ملت کا معنی دین، مذہب، طریقہ، طرز زندگی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے اور انہی کا دین ہے، اور اسی پر چلنے میں انسانیت کی نجات ہے. قال اولو کنا کارہین. سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم ارتداد کو ناپسند کریں
کیا پھر بھی ہم دوبارہ مرتد ہو جائیں ایمان لانے کے بعد؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ جب اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب فرما دی تو اب ہم پھر اس کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً ہم نے جھوٹ گھڑا اللہ پر، یقیناً ہم نے جھوٹ گڑا اللہ پر، ان عدنا فی ملتکم، ان عدنا فی ملتکم، اگر لوٹ گئے ہم تمہارے دین میں، اگر لوٹ گئے ہم تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی، وما یکون لنا ان نعود فیہا، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو کبھی کفر کی ملت میں رہے ہی نہیں، تو ان سے یہ کہنا کہ تم دوبارہ ہماری ملت میں لوٹ آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ خطاب پیغمبر سے ہے اور مراد ایمان والے ہیں، کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھی ہیں یہ پہلے کفر پر تھے، جب تک یہ دوبارہ اسی کفر میں نہ لوٹ جائیں تب تک ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نبوت ملنے سے پہلے خاموش رہتے تھے اور انہی کے درمیان رہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کا کوئی بھی نبی نبوت ملنے سے پہلے نہ کفر کرتا ہے نہ شرک کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اہل لغت نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ عادہ یعودو بعضوں کا سارا یسیروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسے سیرورتن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا ہو جانا، پہلی مرتبہ کسی چیز کا ہو جانا۔ تو یہاں عادہ کا معنی ہوگا کہ ہم ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اپنے دین پر کوئی شک تھا یا اپنے انجام کے بارے میں کوئی تذبذب تھا، بلکہ یہ ایک مومن کا طرز عمل ہے کہ مومن اپنی فکر پر اور اپنی عقل پر اور اپنی استقامت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی توفیق پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور پختہ رکھنا، کیونکہ دین پر قائم رہنا اور آخر وقت تک قائم رہنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو پھر وہ ہمیں اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا چاہے گا نہیں، نہ اس کا یہ طریقہ ہے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر ایک چیز کو اپنے علم کے ساتھ، گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر ایک چیز کو اپنے علم کے ساتھ۔ علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے۔ اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
فتح کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اسی لیے عربی لغت میں قاضی کو فاتح بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ یہ دراصل بد دعا تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ان کے ایمان سے مایوس ہونے کے بعد یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اب بہت ہو گیا، ایک طویل عرصے تک میں نے ان کو تیرے دین کی دعوت دی لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی مسلمان نہیں ہوا، تو اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما جیسے مناسب سمجھ۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون تو یقیناً تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ جن لوگوں کو وہ کمزور سمجھتے تھے، غریب مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اگر خیریت چاہتے ہو اور اس بستی میں رہنا چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو اور جان کی امان چاہتے ہو تو شعیب علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دو اور دوبارہ کفر اور شرک میں آ جاؤ، ورنہ تمہیں سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بس آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے۔ فرمایا وہ جو مسلمانوں کو نقصان کی دھمکیاں دے رہے تھے وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ کہ ان کو سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو وہ مفسرین حضرات جو کہتے ہیں کہ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، ان کے خیال میں ایک دفعہ اس قوم پر شدید گرمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا اور اتنی سخت گرمی انہیں لگی کہ ایسا لگا کہ ان کے کلیجے منہ سے باہر آنے لگے ہیں۔ تو وہ پھر بھاگ کر تہ خانوں میں داخل ہوئے، لیکن وہاں پہلے سے بھی زیادہ گرمی تھی۔ پھر گھبرا کر جنگلوں کی طرف بھاگے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل ہے جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو وہ سارے بھاگ بھاگ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اچانک اس بادل میں سے شرارے اور آگ کے شعلے اور بھبھوکے نکلنے لگے اور آسمان سے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور چیخ کی آواز آئی اور نیچے سے زمین ہلی اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو گویا اس قوم پر تین طرح کا عذاب آیا، چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، آگ بھی برسائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا ہم الخاسرین وہی خسارہ پانے والے ہو گئے۔ غنا کا معنی ہوتا ہے خوشحالی کے ساتھ کسی جگہ رہنا، اور مغنا کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اس کی جمع ہے مغانی۔ تو فرمایا کہ ایسے قوم شعیب ایسی ہو گئی جیسی کبھی دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، اور ان کا وجود ہی ہم نے اس زمانے سے ختم کر دیا۔ فتولی عنہم
بس وہ واپس لوٹا ان سے بس وہ واپس لوٹا ان سے وقال یا قومی وقال یا قومی اور کہا اے میری قوم اور کہا اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی لقد ابلغتکم رسالات ربی یقیناً میں نے پہنچا دیے تم کو اپنے رب کے پیغامات میں نے تم تک پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات ونصحت لکم ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی فکیف آسا علی قوم کافرین بس کیسے غم کھاؤں میں کافروں کی قوم پر بس کیسے غم کھاؤں میں کافروں کی قوم پر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر وہاں سے چل پڑے جب دیکھا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مکہ مکرمہ آ گئے اور باقی عمر انہوں نے وہیں پہ گزاری اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے کا انہیں شدید رنج ہوا اور ایک پیغمبر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم پر انتہائی شفیق اور مہربان ہوتا ہے اور وہ ان کی بہتری چاہتا ہے انہیں نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر فرمایا میں کب تک تمہارے افسوس میں اپنے آپ کو مبتلا رکھوں میں نے تو پوری کوشش کی مگر تم نے نہیں مانا اور بالآخر تباہ و برباد ہو ترجمہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه کہا ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے اس کی قوم میں سے کہا سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے اس کی قوم میں سے لنخرجنك یا شعیب لنخرجنك یا شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب والذین آمنوا معك والذین آمنوا معك اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ من قریتنا من قریتنا اپنی بستی سے اپنی بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا تمہیں ضرور لوٹنا ہوگا ہمارے دین کی طرف یا تمہیں ضرور لوٹنا ہوگا ہمارے دین کی طرف قال اولو کنا کارہین فرمایا کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں فرمایا کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں قد افترینا علی اللہ کذبا یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ جائیں تمہارے دین میں اگر ہم لوٹ جائیں تمہارے دین میں بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی وما یکون لنا ان نعود فیہا اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے وسع ربنا كل شيء علما گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر ایک چیز کو علم کے ساتھ اللہ توکلنا اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وانت خیر الفاتحین اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں
وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا سرداروں نے جنہوں نے ان کی قوم میں سے کفر کیا لئن اتبعتم شعیبا لئن اتبعتم شعیبا اگر تم پیچھے چلے شعیب کے اگر تم پیچھے چلے شعیب کے انکم اذا لخاسرون انکم اذا خاسرون تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة بس آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے بس آپ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے فأصبحوا في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين بس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ لیٹے ہوئے بس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ لیٹے ہوئے الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها گویا وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے گویا وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو كانوا هم الخاسرین كانوا خاسرین وہی تباہ ہونے والے ہو گئے وہی تباہ والے ہو گئے فتولی عنہم فتح اللہ عنہم بس وہ واپس لوٹا ان سے وہ واپس لوٹا ان سے وقال یا قومی وقال یا قومی اور کہا اے میری قوم کہا ہے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی لقد ابلغتکم رسالات ربی یقیناً میں نے پہنچا دیے تم کو اپنے رب کے پیغامات یقیناً میں نے تم کو پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات ونصحت لکم ونصحت لکم اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری فکیف آسا علی قوم کافرین فکیف آسا علی قوم کافرین بس کس طرح افسوس کروں میں کافروں کی قوم پر میں کس طرح افسوس کروں کافروں کی قوم پر وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.